ठीक 7:30 हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। अफगानिस्तान में मुतनाज़ा फ़रीक़ों के दरमियान मुसालहत और सालसी में कतर का कायदाना किरदार इस बात का सबूत है कि अमन ही दहशतगर्दी और तशद्दुद को रोकने का रास्ता है। कतर में कोरोना के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों में रफ्ता रफ्ता नरमी का पहला मरहला परसों 15 जून से शुरू हो रहा है, जबकि मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की तादाद 55,252 हो गई है। और आलमी सतह पर अमेरिका में इस वायरस के मरीजों की तादाद 20 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि यूरोपीय मुल्कों में पाबंदियों को उठाया जा रहा है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम फ़रीक़ों के दरमियान बातचीत की मेज़बानी और उसको आसान बनाने के लिए तैयार है, ताकि बेहतरीन आपसी बातचीत तक पहुँचा जा सके। कतरी वज़ीर ख़ारजा के इंसदाद दहशतगर्दी और तनाज़ात के तस्फ़िये के लिए ख़ुसूसी एलची डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल क़हतानी इन दिनों अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हैं और अफ़गान लीडरों के साथ सलाह मशवरा और मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कतर अफ़गान फ़रीक़ों की दाखिली बातचीत की मेज़बानी और उसको आसान बनाने के लिए तैयार है और क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। चीन में कतर के सफ़ीर जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दुहेमी को कतर और जनूबी कोरिया के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने में बहैसियत सफ़ीर उनकी शानदार खदमात के एतराफ़ में जनूबी कोरिया के गोंग हुआ नामी बड़े एजाज़ से नवाजा गया है। जनाब दुहेमी ने सन 2014 से 2019 तक जनूबी कोरिया में सिफारती खदमात अंजाम दी थीं। बीजिंग में जनूबी कोरिया के सिफारत खाने में मुनाकिद की गई एक खुसूसी तकरीब में चीन के लिए जनूबी कोरिया के सफ़ीर जनाब जोंग हा सोंग ने सदर जमहूरिया की नुमाइंदगी करते हुए कतरी सफ़ीर को इस एजाज़ से नवाजा। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मज़ीद 1956 मरीज़ सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 55,252 हो गई है, जबकि 1828 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जारी कोशिशें इस वायरस को कंट्रोल करने में बड़ी हद तक कामयाब साबित हुई हैं, जिसमें एहतियाती तदाबीर और सोसाइटी के अफराद के ताउन और अवेयरनेस का अहम किरदार है। आज सामने आने वाले नए मरीजों को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है और उनकी मुनासिब तिब्बी देखभाल की जा रही है। कतर में आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं जमात के तलबा और तालिबात के सालाना इम्तहानात मुकम्मल हो गए हैं। कोरोना वायरस के माहौल में इम्तहानात के इनेकाद के लिए इंतहाई सख्त एहतियाती इक़दामात किए गए थे, जिनमें तलबा और तालीमी स्टाफ की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया गया था। इस मौके पर वज़ीर तालीम और आला तालीम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने 12वीं जमात के तलबा, असातिज़ा और वज़ारत तालीम की इंतज़ामिया के अफराद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सभी के ताउन के साथ इस साल के आखिरी इम्तहानात का इनेकाद मुमकिन हो सका। मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर को आगे बढ़ाते हुए वज़ारत तिजारत और सनत ने ऐलान किया है कि मुल्क में शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। अलबत्ता जुमा और हफ्ते को तमाम शॉपिंग सेंटर्स बंद रहेंगे।
واضح ہے کہ ملک میں پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے لیے 4 مرحلوں پر مشتمل تفصیلی منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا پہلا مرحلہ پیر 15 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ اپنی تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کو سہارا دینے کے لیے 75 ارب ریال پر مشتمل قومی گارنٹیز نامی پروگرام متعارف کیا تھا، جس کے ذریعے پرائیویٹ کمپنیوں اور فرموں کو تنخواہیں اور کرایہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے سافٹ لون دیا جا رہا ہے۔ قطر کی میٹرو کمپنی ریل نے اعلان کیا ہے کہ میٹرو ٹرین کے مزید کمپارٹمنٹ پہنچ چکے ہیں اور اس طرح آئندہ دنوں میں ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ چونکہ میٹرو کو پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے میں شروع کیا جائے گا، لہٰذا اس وقت تک نئی ٹرینیں مکمل طور پر فنکشنل ہو جائیں گی۔ ریل کمپنی کے CEO انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز السباعی نے کہا کہ ان اضافی ٹرینوں کی بدولت نیٹ ورک کی کیپیسٹی میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرینوں کی آمد و رفت کے درمیان کا وقت بھی کم ہو جائے گا۔ عالمی سطح پر کورونا سے جڑی خبروں میں پولینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ممبر ملکوں کے ساتھ ملنے والی اپنی تمام سرحدوں کو کھول رہا ہے۔ اسی طرح عرب ملکوں میں تیونس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کورونا وائرس پر کنٹرول کر لیا ہے۔ دوسری جانب کورونا کے مریضوں کی عالمی تعداد 77 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں سے 4,28,000 سے زیادہ وفات پا چکے ہیں۔ صرف امریکہ میں مریضوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا میں جنوبی اور شمالی امریکا کے ملکوں میں سب سے زیادہ کورونا کے کیس ہیں، جس سے اس بیماری کے دوبارہ پھیلنے کا خطرہ ہے۔ ادھر ورلڈ مانیٹری فنڈ کی ڈائریکٹر جنرل کرسٹینا لینا جورجیوا نے کہا ہے کہ اس سال دنیا کی معاشی صورتحال سن 2008 سے بھی زیادہ خراب ہونے والی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ لیبیا میں وفاقی حکومت کے دستوں کی کامیابی اور ریٹائرڈ جنرل حفتر کے دستوں کی پسپائی کے پس منظر میں ترکی نے کہا ہے کہ لیبیا کے کرائسس کا بالآخر سیاسی حل ہی نکلے گا۔ واضح ہے کہ ترکی کی فوجی مدد سے وفاقی حکومت کے دستوں نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بڑی فوجی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کئی شہر حریف دستوں کے قبضے سے چھڑا لیے ہیں۔ لیبیا کے پڑوسی ملک الجزائر نے اعلان کیا ہے کہ وہ لیبیائی تنازع کے فریقوں کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ لبنان میں سیکیورٹی فورسز اور ملک کی خراب اقتصادی صورتحال کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے درمیان جھڑپوں میں 40 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کے صدر جناب مائیکل عون نے کہا ہے کہ لبنانی کرنسی کو ایک منصوبے کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ انگلینڈ میں نسلی امتیاز کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو شدت پسندوں نے استعمال کرتے ہوئے قومی علامتوں اور استعماری دور کے مجسموں پر دھاوا بولا ہے۔ پولیس نے لندن کے مختلف علاقوں میں نصب ان مجسموں کی حفاظت کے لیے مزید انتظامات کیے ہیں۔ توقع ہے کہ شہر میں مزید مظاہرے کیے جائیں گے۔ اور آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ کی سلامتی کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں گزاریں اور انتہائی ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلیں اور کام کے دوران احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں۔ آخر میں اس وقت کی اہم سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ افغانستان میں متنازع فریقوں کے درمیان مصالحت اور ثالثی میں قطر کا قائدانہ کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ امن ہی دہشت گردی اور تشدد کو روکنے کا راستہ ہے۔
قطر میں کورونا وائرس کے پیش نظر لگائی گئی پابندیوں میں آہستہ آہستہ نرمی کا پہلا مرحلہ پرسوں 15 جون سے شروع ہو رہا ہے، جبکہ ملک میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 55,252 ہو گئی ہے۔ اور عالمی سطح پر امریکہ میں اس وائرس کے مریضوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ یورپی ملکوں میں پابندیوں کو نرم کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی